بعض صورتوں میں یا بعض لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. یعنی حدیث کا جو عموم ہے کہ جب بھی تو مسلمان سے ملے سلام کر، کیا یہ علی الاطلاق ہے؟ نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں بعض لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی پیشاب پاخانے میں مشغول ہو، اس وقت اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ان رجلا مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول، ایک شخص گزرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اور آپ قضاء حاجت کر رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے. فسلم علیہ، اس نے آپ کو سلام کیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آپ نے آ کے اس شخص سے کہا، اذا رأیتنی علی هذه الحالة فلا تسلم علیہ، جب تم مجھے اس طرح کی حالت میں دیکھو تو مجھے سلام مت کرو. فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گا. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 352 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے. اسی طرح سے بعض صورتوں میں گناہ گار شخص کو اس کی اصلاح کے لیے سلام نہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے سلام بند کرنے میں اس کی اصلاح ہوتی ہے یا نہیں. اگر اصلاح ہوتی ہے تو ٹھیک، اگر وہ اور بگڑ جاتا ہے تو پھر سلام بند نہیں کرنا چاہیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم فیہم رجل متخلق بخلوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں پر سے گزرے اور ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اس نے خوشبو لگا رکھی تھی، ایسی خوشبو جو زعفران والی ہوتی ہے، جو عورتوں کے لیے خاص ہے. عورتوں والی خوشبو مرد نے بھی لگا رکھی تھی زعفران کے ساتھ، یہ مرد کے لیے ممنوع ہے. فنظر الیہم وسلم علیہم واعرض عن الرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، جن لوگوں میں بیٹھا تھا ان لوگوں کو سلام کیا لیکن اس سے اعراض کیا، یعنی ان کو سلام کیا، اس کو نہیں. فقال الرجل اعرضت عنی، اس شخص نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے اعراض کیا. قال بین عینیہ جمرۃ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آگ کا انگارہ ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1020، اور یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ظاہر کر کے کھلم کھلا، تو صالحین میں سے بعض لوگ جو بڑے لوگ ہیں اس کو سلام نہ کریں، جس سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہو، ڈر کے کہ مجھ کو سلام ہی نہیں کر رہے ہیں تو وہ سدھر جائے. اگر سدھرنے کا اس کا امکان ہو تو ایسے آدمی کو تأدیب کے طور پر اصلاح کے لیے سلام نہ کریں تو یہ بھی روا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 3 صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور ٹالتے رہے یہاں تک کہ آپ واپس لوٹ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ سے کہا تھا کہ اس کو سلام مت کرو اور جواب بھی مت دو. تو بعض اوقات ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا ضروری کہ اس سے فائدہ ہوا یا نقصان. اسی طرح سے اہل کتاب کو سلام نہیں کیا جائے گا، اور یہ حدیثیں آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ، اس لیے تفصیل یہاں ذکر نہیں کی جائے گی، لیکن چونکہ مسئلے کے ضمن میں ہے اس عموم سے اس کو نکالنے کے لیے حدیثیں بھی ہیں. آپ نے فرمایا لا تبدأ الیہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو. فاذا لقیتم احدهم فی طریق فاضطروه الى اضیقہ، کہا کہ اگر تم مجبور ہو تم ملاقات تمہاری راستے میں ان سے ہو جاؤ تو تم ان کو تنگی کی طرف لے جاؤ، یعنی تم ان کو سلام کرنے پر مجبور کرو، تم سلام مت کرو. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے مشرکین کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیتم المشرکین فی الطریق فلا تبدؤوہم بالسلام، جب راستے میں تم مشرکین سے تمہاری ملاقات ہو تو سلام میں پہل مت کرو. واضطروہم الی اضیقہا، اور تم انہیں تنگی کی طرف ہی لے جاؤ، یعنی مراد یہ ہے کہ تم انہیں سلام کرنے پر مجبور کرو، تم سلام مت کرو. امام ابن سنی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 791 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس پوری گفتگو سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان سے ملاقات ہو تو تو اسے سلام کر. معلوم ہے کہ سلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. یہ مشرکین اور کفار اور اہل کتاب کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے سلام ہے.
مزید یہ کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سلام کرنا یہ واجب ہے، اور بعض حالات میں یہ واجب کفایہ ہوتا ہے، فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کا قول یہ ہے بھی سنت تو اتنا مؤکد ہے گویا کہ یہ واجب ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ جمہور اس کے قائل ہیں، نہ کہ اس پر